السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصوم عن المیت، یہ باب ہے ان آثار و روایات کے بیان میں جو صوم عن المیت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ صوم عن المیت کا مطلب ہوتا ہے مردے کی جانب سے روزہ رکھنا۔ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس پر روزہ قضا تھے یا نذر کا روزہ تھا، تو کیا وہ روزہ اس کا وارث، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی کسی کے ذمے نمازیں قضا تھیں تو کیا اس کا وارث اور ولی اس کی طرف سے نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر روایتوں کی روشنی میں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء فقہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء کرام نے بالخصوص ائمہ احناف جو ہیں، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ غالباً ایک وہ روایت جس کی تخریج امام بخاری امام مسلم دونوں نے کی ہے، جس کو آپ نے مشکات میں بھی پڑھا ہو، صاحب مشکات نے بھی اس کو متفق علیہ میں ذکر کیا، جس میں یہ ہے غالباً کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی دوسرے کی طرف سے، کسی میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے گا۔ نماز نہ پڑھنے میں تو تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جیسے نماز نہ پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے، کسی کی جانب سے کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی تو ایسی ہی بدنی عبادت ہے۔ تو عبادت بدنیہ میں کوئی بھی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا، کوئی دوسرے کی طرف سے عبادت بدنیہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے احناف کا بالخصوص یہی قول ہے، امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اچھا یہاں پر امام شافعی کا میں نے ایک قول بتایا، ایک قول امام شافعی کا وہی ہے جو امام احمد کا ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ یہ، انہوں نے کہا ایک قول کے مطابق کہ اگر کسی نے نذر کا روزہ مان لیا تھا، نذر مان لی تھی اور روزہ نہ رکھ سکا اور انتقال ہو گیا،
تو نذر کا روزہ تو وہ شخص یعنی اس کا وارث یا اس کا ولی اس کی طرف سے رکھ لے گا، لیکن قضا کا روزہ جیسے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا تھا اور انتقال ہو گیا تو قضا کا روزہ نہیں رکھے گا۔ علامہ نووی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ امام شافعی کا ایک قول یہی ہے، اور اسی قول کو امام شافعی کے اسی قول کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ بعض اہل ظاہر نے ظاہری حدیث کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا چاہے رمضان کی قضا ہو یا چاہے نذر ہو، اگر آدمی نذر کا روزہ نہیں رکھ سکا یا قضا رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا اور قضا لازم ہے اس کے سر، تو بعض اہل ظاہر نے یہ کہا کہ اس کا ولی یا اس کا وارث اس کی جانب سے رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور نذر کا روزہ بھی رکھے گا۔ ظاہری حدیث سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب بیٹا ظاہری ایک حدیث امام ترمذی یہاں پر ذکر کریں گے جس روایت سے یہ معلوم ہوگا کہ میت کی جانب سے بھی روزہ رکھ لیا جائے، اور میں نے ایک دوسری روایت ذکر کی تھی جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور یہاں امام ترمذی جو روایت ذکر کریں گے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض ہو جائے گا۔ دفع تعارض کے لیے احناف نے اور جمہور ائمہ نے جنہوں نے یہ کہا کہ دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، انہوں نے دفع تعارض کے لیے ایک تطبیق پیش کی اور کہا کہ جس روایت میں روزہ قضا کرنے کا جو قول ہے وہاں پر در حقیقت روزہ رکھنے کا قول نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کھانا کھلانے کا قول ہے۔ وہ یعنی روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا، اگر وارث ہے تو وارث اس کی جانب سے مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی جتنے روزہ چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے میں نصف سا گیہوں صدقہ کر دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ وہاں پر اطعام مراد ہے اس سے۔ اگر اطعام مراد نہ لیا جائے تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو جائے گا، اس لیے جمہور ائمہ نے اس روایت سے جس کو امام ترمذی یہاں ذکر کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ روزے کی بھی قضا اس کا وارث یا اس کا ولی کر سکتا ہے، تو اس حدیث کو محمول کیا کس پر؟ اطعام پر، کھانا کھلانے پر۔ کھانا کس سے کھلایا جائے گا اس سلسلے میں امام شافعی اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا مر گیا اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دینا یا کھانا کھلا دینا، اس نے وصیت کی ہے تو اس کے ثلث مال سے اطعام کیا جائے گا، یعنی کھانا کھلایا جائے گا۔ امام شافعی اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، پورا مال ہو یا بعض مال ہو، سبھی مال سے اس کا وارث یا اس کا ولی اس کی طرف سے کھانا کھلا دے گا۔ ثلث مال کی بھی قید نہیں لگاتے، کیونکہ وہ وصیت ہی کی قید نہیں لگاتے۔ بیٹا اگر وصیت کا قول کرتے وہ تو وصیت تو ثلث مال ہی میں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے وصیت کا قول ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا چاہے وصیت کرے یا نہ کرے اس کے کل مال سے کھانا کھلا دیا جائے گا، وارث کھانا کھلا دے گا۔ تو انہوں نے اور امام اعظم نے جو قول کیا، دونوں قولوں کے درمیان فرق سمجھ میں آیا۔ امام اعظم نے کہا کہ ثلث مال
اگر اس نے وصیت کی ہے تو ثلث مال سے کھانا کھلایا جائے گا، اور امام شافعی نے کہا کہ وصیت کی ہو یا نہ کی ہو اس کے کل مال سے کھانا کھلا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مذاہب فقہا تھا، فقہا کا بیان تھا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی الصوم عن المیت، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو صوم عن المیت کے سلسلے میں آئی ہیں، میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ حدثنا ابو سعید الاشج، ہم سے حدیث بیان کی ابو سعید اشج نے۔ حدثنا ابو خالد الاحمر، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد الاحمر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاعمش، اعمش سے وہ روایت کرتے ہیں عن سلمۃ ابن کوہیل، سلمہ ابن کوہیل سے، اور مسلم ابن بطین سے، وعن سعید ابن جبیر، اور سعید ابن جبیر سے، وعطا و مجاہد، اور عطا اور مجاہد اتنے لوگوں سے انہوں نے روایت کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان اختی ماتت وعلیہا صوم شہرین متتابعین، ایک صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فقالت، تو انہوں نے کہا، ان اختی ماتت، میری بہن کا انتقال ہو گیا، وعلیہا صوم شہرین متتابعین، ان پر لگاتار 2 مہینے کے روزے لازم تھے، شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے کے روزے تو ہوں گے نہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلے روزے، پہلے رمضان میں بھی اور دوسرا رمضان جب آیا اس میں بھی وہ اس حالت میں تھیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ارأیتی لو کان علی اختک دین اکنت تقدینہ، سرکار نے فرمایا، بتاؤ اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا، اکنت تقدینہ، تو تم اس کو ادا کرتی، اس کی قضا کرتی، قضا کا مطلب اس کی ادائیگی کرتی اپنی طرف سے اگر دین ہوتا۔ قالت، تو انہوں نے عرض کی، نعم، ہاں میں اس سے قرض کو ادا کرتی۔ قال فحق اللہ احق، تو اللہ کا حق زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب ان الفاظ سے بعض اہل ظاہر نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ روزے کی قضا میت کی جانب سے کی جا سکتی ہے، حالانکہ اچھا اس میں صراحتاً یہ نہیں ہے کہ تم روزہ ہی رکھو، یہی تو کہا گیا کہ اگر ان کے اوپر قرض ہوتا، دین ہوتا، تو کیا تم اس دین کو ادا کرتی، یہی تو کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ادا کرتی۔ اچھا دین کا تعلق تو مال سے ہے نا، کس سے ہے؟ دین کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے، کوئی بدنی عبادت سے تو ہے نہیں۔ تو سرکار نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دین اگر ہوتا تو یہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، تو اس کو بھی ادا کرو۔ تو اب اس سے یہ کیسے سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کہ روزے کی قضا ہی کرنا ہے؟ لفظ دین کا صریح معنی جو ہے وہ تو اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ کھانا کھلا دیا جائے کیونکہ وہ مال ہے، اس لیے احناف نے دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث سے مراد روزے کی قضا روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ کھانا کھلانا مراد ہے اس سے، اور دونوں روایتوں میں اب کوئی تعارض بھی نہیں رہے گا۔ تبرع ہوگا، پھر اگر وصیت نہیں کی ہے اور کسی نے ادا کر دیا تو یہ اس کی جانب سے تبرع ہوگا، نفل ہوگا۔ امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور وہ ادا ہو جائے، لیکن اس وارث کی جانب سے اگر میت نے وصیت نہیں کی اور وارث نے پھر بھی اس کی جانب سے کھانا کھلا دیا یا فدیہ ادا کر دیا
تو یہ اس کی جانب سے تبرع ہوگا، یہ اس پر وجوب نہیں ہے۔ اور اگر وصیت کر دی اس نے تو اس کے مال سے اس کی وصیت کی ادائیگی کے مطابق قرض کو ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ پھر اپنے مال سے ادا کرے تب بھی ہو جائے گا، لیکن تبرع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وفی الباب عن بریدہ و ابن عمر و عائشہ، اس باب میں حضرت بریدہ سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی اور حضرت عائشہ سے بھی۔ اب دیکھو یہاں پر کھانا کھلانے کا قول کیا گیا نا کہ کھانا کھلائے۔ اگر اچھا یہاں پر روزے کی قضا کے تعلق سے کہا گیا کہ کھانا کھلا دیا جائے، احتیاطاً امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے احتیاطاً یہ فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر نماز قضا ہے اور وہ مر گیا تو اس کا وارث اگر اس کی جانب سے نمازوں کا فدیہ دے دے گا تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ اس فدیہ کو قبول فرمائے اور اس سے جو قضا جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ اس کا ختم ہو جائے۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو دیکھتے ہوئے احتیاطاً وہاں پر یہ حکم دیا ہے، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا، کیا ہے یہ قیاس نہیں ہے، احتیاطاً حکم دیا۔ اور احتیاط کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے لفظ انشاء اللہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ مسائل جو کہ قیاسیہ ہوتے ہیں وہ مشیت پر معلق نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے صحیح ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه، اور یہی ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو خالد احمر نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے بهذا الاسناد، اور اعمش کے بعد وہی اسناد ہے پوری، ٹھیک ہے، نحوہ ویسی ہی حدیث ذکر کی، مطلب ایک طریق دوسرا ذکر کر دیا امام ترمذی نے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے، تو اس حدیث کے متعدد طرق بھی ہیں، ہے نا، اور اس دوسرے طریق کو امام ترمذی نے ذکر کر دیا۔ قال محمد یعنی ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل امام ترمذی کے استاد حضرت امام بخاری، انہوں نے فرمایا کیا وقد روا غیر ابی خالد عن الاعمش، ابو خالد کے علاوہ نے بھی اعمش سے حدیث کی روایت کی ہے، مثل روایت ابی خالد، ابو خالد کی روایت کی طرح، یعنی جیسے کہ امام ترمذی نے یہ کہا کہ جیسے اس حدیث کی روایت ابو خالد نے کی ہے اعمش سے، ایسی اعمش سے ابو خالد کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ تو تعدد طرق بتانا مقصود تھا، تعدد طرق پر دلیل ہو گئی نا، اسی پر تائید کے طور پر امام بخاری کا قول ذکر کر دیا۔ قال ابو عیسیٰ روا ابو معاویہ، تو امام بخاری نے تو یہی کہا نا کہ روا غیر ابی خالد، ابو خالد کے علاوہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے اعمش سے، لیکن وہ علاوہ کون ہے یہ تو ابہام ہے، اس میں یہ تو نہیں معلوم ہو پایا۔ امام ترمذی آگے ذکر کرتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں روا ابو معاویہ وغیر واحد، وہاں تو ابہام تھا، ایک آدھ کا ذکر کر دیا تاکہ ابہام ختم ہو جائے، اسی حدیث کی روایت اعمش سے ابو معاویہ نے کی ہے۔ تو امام بخاری کے قول میں تو ابہام تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابو خالد کے غیر نے بھی روایت کی ہے، اب وہ غیر کون ہے یہ معلوم نہیں ہو پایا، امام ترمذی نے اس کی وضاحت کر دی کہ ابو معاویہ نے اس کی روایت کی ہے، ابہام تو دور ہوا نا، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی ہے اس حدیث کی، وغیر واحد هذا الحدیث، اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی، عن الاعمش، اعمش سے، اور اعمش روایت کرتے ہیں عن مسلم البطین، مسلم بطین سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے،
وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولم یذکروا فیہ عن سلمۃ بن کہیل. اس میں یہ پوری سند تو ذکر کی دیکھیے، اس میں سلمہ ابن کہیل کا ذکر نہیں آیا، لیکن امام ترمذی نے اوپر جب حدیث ذکر کی یہی تو اس میں سلمہ ابن کہیل کا ذکر آیا نا، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی سندیں تو متعدد ہیں لیکن دوسری جو روایتیں ہیں ان میں سلمہ ابن کہیل کا ذکر نہیں ہے. ولا عن عطا، اور نہ ہی عن عطا، ولا عن مجاہد، نہ ہی عن عطا، نہ ہی عن مجاہد کا ذکر ہے. بہرحال متعدد طرق بتانا تھے کہ یہ حدیث کے متعدد طرق ہیں. باقی گفتگو باب سے متعلق ہم کر چکے. باب ما جاء فی الکفارۃ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کفارے کے سلسلے میں آئی ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ کفارہ ادا کرنا چاہے تو کفارہ ادا کرے گا، یا اگر مر گیا تو اس کی جانب سے کوئی اس کا وارث یا ولی کفارہ ادا کرنا چاہے تو کفارہ ادا کرے گا، اور وصیت کر دیے تو کفارہ ادا کرنا اس پر واجب بھی ہے. کفارے سے مراد وہی فدیہ. اس کا ذکر تو اس سے پہلے بھی سبق میں، مطلب اس سے پہلے بھی ہو گیا ہے. ارے اطعام مراد ہے، وہی تو کفارہ، وہی فدیہ ہے یہاں پر ہے. یہاں پر اسی کا ذکر کریں گے، چونکہ احناف اور جمہور ائمہ کا قول یہی ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ فدیہ دے گا، یہ تو ہے نا. تو اسی پر امام ترمذی نے اب باب باندھا اور اسی سے متعلق حدیث ذکر کریں گے. باب ما جاء فی الکفارۃ. حدثنا قتیبہ حدثنا ابصر عن اشعث عن محمد. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابصر نے، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اشعث سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال من مات وعلیہ صیام شہر، جو مر گیا اور اس پر مہینے کے، شہر سے مراد شہر رمضان ہے نا، چاہے ایک دن کا ہی ہو یا 2 دن کا ہو یا پورے مہینے کو، اس سے مطلب نہیں ہے. ماہ رمضان کے روزے اس پر ہوں، قضا ہوں، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو اس میت کی جانب سے ہر دن کے بدلے، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے. تو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہوگا نا، یہی کفارہ ہے اس کا، اور جمہور اسی کے قائل ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. اب دیکھو معقل میں حدیث میں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے سیدھے کیا کہا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند سے یہ تو معلوم ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی سند پہنچ جاتی ہے براہ راست تو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. تو ماقبل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث مرفوع ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث کی روایت مرفوعاً صرف یہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی دوسری جو بھی سند اگر ہے تو اس سے مرفوعاً یہ حدیث معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے. اور یہ جو آگے کا قول ہے کہ اگر کسی پر رمضان کے روزے کسی کے ذمے ہوں تو وہ کفارہ ادا کرے، یعنی کھانا کھلائے ایک مسکین کو ہر دن کے بدلے میں، یہ قول حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، اور یہ حدیث موقوف ہے نہ کہ حدیث مرفوع. ہاں مذکورہ طریق سے یہ حدیث مرفوع معلوم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ ابن عمر لا نعرفہ، حدیث ابن عمر، ابو عیسیٰ نے کہا، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہم اس کو مرفوعا نہیں جانتے الا من هذا الوجه، مگر اسی طریق سے جو ماقبل میں ذکر ہوئی. والصحیح عن ابن عمر موقوف قولہ، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے موقوفاً مروی ہے. قولہ، اور یہ قول نبی کریم کا نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، یہ موقوف ہے. واختلف اہل العلم فی ھذا، اہل علم نے کفارہ یعنی کھانا کھلانے کے سلسلے میں اختلاف کیا. فقال بعضهم یصام عن المیت، تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا میت کی جانب سے روزہ رکھا جائے گا. وبہ یقول احمد،
اس کا قول امام احمد نے کیا ہے، وہ اسحاق اور امام اسحاق نے کیا۔ قال دونوں حضرات نے کہا اذا کان علی المیت نذر صیام، تو وہ نظر کی بات آ گئی۔ اور بعض اہل ظاہر نے تو مطلقاً کہا ہے چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے نذر کا روزہ ہو، اس کا وارث اور اس کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھ لے گا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ اذا کان علی المیت نذر صیام، اگر میت پر روزہ رکھنے کی نذر تھی، یصام عنہ، تو اس کی جانب سے یہ نذر کا روزہ رکھا جائے گا۔ فاذا کان علیہ قضاء رمضان، اور اگر رمضان کی قضا اس کے اوپر لازم تھی، اطعم عنہ، تو اس کی جانب سے کھانا کھلایا جائے گا۔ وقال مالک وسفیان والشافعی، اور امام مالک، امام سفیان اور امام سفیان ثوری، امام شافعی، ان تمام حضرات نے اور احناف نے بھی کہا لا یصوم احد عن احد، یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی تخریج شیخین نے کی ہے، کہ ان حضرات نے کہا کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔ اب ماقبل میں اشعث ایک راوی آئے، ان کا نام بتا رہے ہیں، ان کی پہچان بتا رہے ہیں، وہ اشعث ہوا ابن سوار، اشعث جو راوی آئے ہیں وہ ابن سوار ہیں۔ اور محمد کا ذکر آیا تو یہاں پر محمد سے کون مراد ہے، تو فرماتے ہیں وہ ہوا محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، وہ اب محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہے، یعنی جو یہاں پر سند میں آیا۔ جو اس سے پہلے جو کہا کہ قال محمد، وہاں پر تو امام بخاری مراد تھے، یہاں پر محمد سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، کہیں اشتباہ نہ ہو جائے اس لیے امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں۔